بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن پڑھیں آسان طریقے سے تجوید کے ساتھ۔ سبق نمبر 50 دوسرا حصہ، جس میں ہم شروع کرنے کے قواعد اور ٹھہرنے کی علامات سیکھیں گے۔ گہری سانس لیجئے، مسکرائیے، مسکرانا سنت ہے۔ شروع کرنے جب کی بات آتی ہے شروع کرنے کی، تو عام طور پر ہر آیت کے پہلے لفظ کے پہلے حرف پر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر ہے قل، قاف پر پیش ہے قل، مسئلہ نہیں ہے۔ اصل چیلنج الف کا ہے۔ دیکھیے زبر کے بعد اگر الف آئے تو وہ الف مد ہے، جیسے ما، با، وا، مگر لفظ کے شروع میں الف آئے تو اس کی آواز نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ حمزۃ الوصل ہے، جوڑنے والا حمزہ ہے، جو ہندو پاک کے پرنٹس میں الف کے جیسے لکھا جاتا ہے۔ اس الف کے بعد سکون والا لام آئے، جس کو لام تعریف کہتے ہیں، تو وہ زبر سے شروع کریں گے آپ۔ مثلا آپ بیچ میں پڑھتے پڑھتے رک گئے تو آپ کو ایک دو الفاظ پیچھے جا کر شروع کرنا ہے تاکہ تسلسل جاری رہے۔ تو اب آپ پڑھ رہے ہیں مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل الحمد للہ، اب پیچھے سے شروع کر رہے ہیں اب آپ، تو الحمد نہیں بولیں گے، الحمد بولیں گے، زبر سے کہیں گے الحمد للہ سیریکم آیاتہ، یعنی اس الف پر زبر لگائیں گے۔ اسی طرح اس الف کے بعد تشدید والا لام ہو، الذی اور الذین کا، تو بھی آ یا زبر سے شروع کرنا ہے۔ جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ، اب آپ رک گئے، آپ پیچھے سے شروع کر رہے ہیں تو الذی نہیں بولیں گے آپ، الذی انزل فیہ القرآن، اس طرح سے۔ اسی طرح وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اب پیچھے سے آپ جب شروع کریں گے تو الذین نہیں بولیں گے، الذین اعتدوا منکم فی السبت۔ اور تیسرا رول یہ ہے کہ اگر الف کے بعد سکون ہو تو زیر سے شروع کریں گے۔ مثلا قال اذهب، اب آپ پیچھے سے شروع کر رہے ہیں تو اذهب نہیں، اذهب فمن تبعک منہم۔ اسی طرح فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ، اب آپ پیچھے سے شروع کر رہے ہیں تو ضرب نہیں، اضرب بعصاك الحجر۔ لیکن اگر الف کے بعد سکون ہو اور اس کے بعد پیش ہو تو پیش سے شروع کریں گے، اور یہ ایکچولی اگر آپ گرامر سیکھ لیں تھوڑی سی تو یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ مثلا انشکر لی، اب پیچھے سے شروع کر رہے ہیں آپ تو شکرنی، اشکر لی ولی والدیک، اس طرح سے۔ تو یہ ہوئے تین قواعد، الحمد سے الحمد، الذی سے الذی، اذهب سے اذهب، ضرب سے اضرب، اور شکر سے اشکر۔ تشدید کے لیے بھی وہی قاعدہ ہے، یعنی زیر سے شروع کریں گے مگر تشدید پر پیش ہو تو پیش سے۔ مثلا تبعو سے اتبعو، اتباع سے اتباع، اور تبعو سے اتبعو۔ رکنے کی یعنی وقف کی علامات ہم سیکھتے ہیں۔ پہلی علامت ہے میم کی، جس پر ٹھہرنا ضرور ہے، ورنہ آیت کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ مثلا آپ کہنا چاہ رہے ہیں اٹھو مت بیٹھو، تو اب کوئی وہاں پر نہ رکے، اٹھو مت بیٹھو، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوسری علامت ہے گول دائرے کی، یہاں پر رکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تیسری ہے سکتے کی، یہاں پر دو حرکت کے برابر رکنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے، جیسے وقیل من راق۔ اور وقفہ جہاں پر ہو یہاں پر سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے، جیسے واعف عنا واغفر لنا۔ تین نقطوں کی جوڑیاں ہوں یا مع ہو تو ان میں سے کسی ایک پر رکنا چاہیے، اس پر رکیں تو اس پر نہ رکیں، یا اس پر رکیں تو اس پر نہ رکیں، کوئی ایک چوائس ہے آپ کے پاس۔ تا ہے تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، اور قف ہے تو اس کا مطلب سٹاپ ہے، یہاں پر رکنا چاہیے، اور جیم اور صل ہے تو یہاں چاہیں آپ ٹھہریں یا نہ ٹھہریں، دونوں ٹھیک ہے۔ گول دائرے کے اوپر لا ہے تو پھر آپ کے لیے چوائس ہے ٹھہریں یا نہ ٹھہریں۔ زا، صاد، قاف اور صلا ہے تو یہاں پر جاری رکھنا، پڑھتے رہنا بہتر ہے۔
لیکن اگر لا ہو تو یہاں پر رکنے سے معنی خراب ہو سکتا ہے، معنی میں خرابی ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں پر نہیں رکنا چاہیے۔ تو یہ ہوئی ساری نشانیاں، میم جہاں پر رکنا مسٹ ہے، اور پھر ڈفرینٹ گریڈز ہے، اور آخری میں لا ہے جہاں پر آپ کو نہیں رکنا چاہیے۔ الحمدللہ اس سبق کے ختم تک ہم نے جو الفاظ سیکھے وہ قرآن کریم میں 40,000 سے زیادہ بار آئے ہیں، یعنی 50% سے زیادہ، اور اس سبق کے ختم تک ہم نے جن الفاظ کے معنی سیکھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سیکھ رہے ہوں گے، تو وہ قرآن میں تقریباً 30,000 بار آئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ انڈرسٹینڈ قرآن کے کورس 1 کورس 2 میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی، یا اس کی پریکٹس سیشنز میں بھی انشاءاللہ۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum